کھائی، جس کے زلفیں امبرین واللیل کہہ کے قسمیں قرآن نے کھائی، جس کے چہرے کی قسم اسی کے زمانے کی قسم، کہا زمانہ بھی حضور کا، زمانے مصطفیٰ کی قسم صلی اللہ علیہ وسلم۔ انشاءاللہ میں نے 10:15 بجے سلام ختم کر دینا ہے اپنی بات، جو مجھے ٹائم ملا میں نے اس پہ بات ختم کرنی ہے، لیکن توجہ سے میں نے آج بہت بڑا حالت چھیڑا ہے کہ ہمارا مقصد تخلیق کیا ہے، زندہ رہنے کا مقصد کیا ہے، کس مقصد کے تحت ہماری اس کائنات میں وجود ہوا، ہمیں رب تعالیٰ نے پیدا کیا، وہ مقصد کیا تھا؟ آیا کہ ہم اس مقصد سے ہٹ کر نہیں گئے، ہمارا مقصد کوئی دنیا داری تو نہیں رہ گیا، وہ مقصد پہ میں نے گفتگو کرنی ہے۔ پھر رب تعالیٰ نے ہمیں تعلیم دی، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ کون خسارے میں ہے؟ انسان خسارے میں ہے۔ فرمایا محبوب تیرے زمانے کی قسم، حضور کا تذکرہ کرتے فرمایا لوگ خسارے میں ہے، سراسر نقصان میں ہے۔ یا بھائی اللہ سارے لوگ نقصان میں ہے؟ فرمایا نہیں، الا الذین آمنوا، وہ لوگ جو مسلمان ہو گئے، ایمان والے ہو گئے، وہ نقصان والے نہیں ہیں۔ کون نقصان میں نہیں ہے؟ جو ایمان والے ہیں۔ مزید پھر ایمان والوں کی تعریف کی، کہا ایمان والوں میں بھی وہ لوگ جو کلمہ تو پڑھ لیا، لیکن پھر آگے رب تعالیٰ نے تعریف کو ارشاد فرمایا، وعاملوا الصالحات، اور نیک عمل کرتے رہے۔ کون سے عمل کرتے رہے؟ نیک عمل کرتے رہے۔ نیک عمل میں کیا ہے؟ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج، زکوٰۃ ادا کرنا، حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کی پاسداری کرنا، رشتہ داروں کے حقوق، خاندان کے حقوق، بیوی بچوں کے حقوق، ان کی پاسداری کرنا، اور پڑوسیوں کے حقوق، ان کا لحاظ کرنا، محلے کے حقوق، ان کا لحاظ کرنا، یہ سارے کا سارا عمل صالح میں آتا ہے، نیک اعمال میں آتا ہے۔ مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے، مزید پھر فرمایا جہاں ہم بہت دور ہو گئے ان چیزوں سے، فرمایا وتواصوا بالحق، اور حق میں کھڑے ہو جانا، حق بات کہہ دینا، حق بات کہہ دینا، اس کی وصیت کرنا اور اس پہ کھڑے بھی ہو جانا، یہ کون ہمیں تعلیم دے رہا ہے؟ رب تعالیٰ کا قرآن۔ پھر مزید رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وتواصوا بالصبر، اگر تمہیں حق بات کہنے میں کوئی تکلیف آ جائے، پریشان کر دیے جاؤ، پھر کیا کرنا ہے؟ فرمایا پھر تم نے صبر کے کار بند ہو جانا ہے، صبر اختیار کر لینا ہے، یہ انسان کے مقصد ہے حیات فرما دیا۔ پھر جب ہم قرآن میں وقتاً ہوتے ہیں، مزید قرآن میں جب ہم وقتاً ہو کے وہاں تلاوت کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کو مقصد حیات بیان کرتا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے انسان کو اس لیے پیدا کیا، انسان کو اور جنات کو، وما خلقت الجن والانس، اور میں نے پیدا نہیں کیا انسان کو اور جن کو، الا استثناء قرار دے دیا گیا کہ مگر ان لوگوں کو میں نے اس لیے پیدا کیا ہے لیعبدون، کہ وہ میری عبادت کریں۔ مقصد تخلیق رب کی عبادت، مقصد تخلیق تلاوت قرآن، ہم صحیح معنی میں مسلمان ہو جائیں، صحیح معنی میں قرآن کے عمل پیرا ہو جائیں، اور پھر رب تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کے بارے میں مزید باتیں کی، فرمایا ثم خلقنا العلقۃ فخلقنا العلقۃ مضغۃ فکسونا العظام لحما، میں نے انسان کی کتنی خوبصورت اس کی تخلیق کی، کس انداز سے اسے ڈالا، میں نے ماں کے شکم رحم میں تھا، پھر میں نے اسے جمع ہوا خون بنا دیا، خون سے پھر میں نے لوتھڑے بنا دیے گوشت کے، پھر جب گوشت بن گیا میں نے ہڈیوں کے اوپر مزید ماس چڑھا دیا۔ یہ انسان کا، پھر اپنے انسان کی تعریف کی، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، البتہ میں نے انسان کو بہت حسن انداز کے ساتھ اس کی تخلیق کروا دی۔ کس انداز سے؟ خوبصورت انداز سے میں نے رب تعالیٰ کو ہمارا میں نے انسان کو تخلیق کیا۔